اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس حالت میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آسمانوں پر ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نے حد بندی کر دی، اللہ کی حد قائم کر دی، جبکہ اللہ تو لامحدود ہے۔ اللہ کس مکان میں رہتا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے پہنچے بیت اللہ کے پاس، حتیم میں، حتیم سے بیت المقدس میں، اور بیت المقدس سے کہاں گئے؟ پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آگے سدرۃ المنتہا، اس سے آگے جبریل علیہ السلام پیچھے اور حضور آگے۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے ہوئی نا۔ کہ معراج پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رب سے ملاقات ہوئی ہے؟ ہوئی ہے، کیوں نہیں ہوئی؟ رب کا چہرہ دیکھا مصطفیٰ نے؟ نہیں، تو ملاقات کے لیے دیکھنا ضروری آپ نے ہے۔ کہا کہ رب کا چہرہ ہے، چہرہ ہے، دیکھا تو نہیں؟ مصطفیٰ نے چہرہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پنڈلی بھی رکھتا ہے، آنکھیں بھی رکھتا ہے، بالکل، ہاتھ بھی رکھتا ہے، پاؤں بھی رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے۔ مصطفیٰ معراج پر جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اللہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، پنڈلی بھی نہیں دیکھی، پاؤں بھی نہیں دیکھے، ہاتھ بھی نہیں دیکھے، تو کس اللہ سے ملاقات ہوئی؟ تو کس اللہ سے ملاقات ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کس حالت میں ہے اہل حدیث کے نزدیک؟ اللہ رب العزت آسمانوں پر، عرش پر، اور یہ کرسی میرے رب کی موضع القدمین، اللہ کے پاؤں کی جگہ پر ہے۔ واسیہ کرسی یعنی اللہ کے پاؤں بھی ہیں، یعنی اللہ کے پاؤں بھی ہیں، اللہ رب العزت کے پاؤں کا حدیث میں ذکر ہے، یعنی اللہ کے پاؤں ہیں۔ دیکھیں اللہ تو جسم سے پاک ہے، کیسے بات ہے؟ کیسے بات ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں ہے، میری بات سنیں، قرآن میں کیا ہے؟ کہ اللہ کا کوئی مثل نہیں ہے، اللہ جسم نہیں، ہاں، کہ جسم نہیں، ہاں، کہ جسم نہیں، ایک ہے جسم، ہم نے جسم نہیں کہا، نہ ہم جسم کہتے ہیں۔ تو پاؤں جسم کے بغیر تو کیسے؟ بھائی کیسے اللہ رب العزت کو آپ اپنی عقل سے سمجھو گے؟ تو آپ اپنے عقل سے سمجھنے کے پاؤں ہیں، تو آپ اپنے عقل سے سمجھنے کے پاؤں ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا یہاں تک کہ اس کے کنٹھال، حلق کا اندرونی حصہ، یعنی اس کے دانت ظاہر ہو جائیں گے، یعنی معاذ اللہ کے دانت ظاہر ہوں گے، اللہ کے دانت ظاہر ہوں گے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دانت بھی ہیں معاذ اللہ۔ پہلے تو یہ حدیث دکھائے نا، پہلے تو یہ حدیث دکھائے نا، اسکین عربی دکھائے، اسکین عربی دکھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے پر داڑھی ہے یا بلا داڑھی کے؟ یا بلا داڑھی کے؟ ابن تیمیہ حدیث نقل کرتے ہیں اپنی کتاب تلبیس الجامعہ میں، میں نے اپنے رب کو ایک نوجوان بیریش کی صورت میں دیکھا، اس کے گھنگریالے بال تھے جو گھنے اور خوندار تھے، اور وہ ایک سبز باغ میں تھا۔ ابو ذرا الرازی اہل حدیث کے ہاں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جو اس روایت کا انکار کرے گا وہ زندیق ہے۔ تو کیا اہل حدیث کے ہاں معاذ اللہ خدا بیریش گھنگریالے بالوں والا خوبصورت نوجوان ہے؟ خوبصورت نوجوان ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک، رب میں نے رب ہے نا، جی جی وجہ ربک، چہرے کا ذکر ہے کہ نہیں جی ہے؟ ہاں۔ تو آپ کہتے نہیں ہے۔ دیکھیں میں یہ کر رہا ہوں کہ چونکہ رب کا جسم نہیں ہے، یہ آپ کی عقل ہے، یعنی ہے میں کہتا ہوں ثبوت نہیں ہے۔ آپ کے پاس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، جسم ہے، میں کیوں کہوں جسم ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کیونکہ جسم کے لیے تو مٹیریل ہوتا ہے، اور مٹیریل حادث ہوتا ہے، تو یعنی جسم کے لیے مٹیریل کی ضرورت ہے۔ چلیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ کی پنڈلی ہے، بالکل ہے، تو پنڈلی سے پہلے اللہ کیا تھا؟ تو پنڈلی سے پہلے اللہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، جی ہے، کس سے بنا، کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا لمبا ہے؟ یعنی اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے، کیسا ہے؟ جسم نہیں کہتے یار، چہرہ کہتے ہیں، یہ بات سمجھیں۔ ایک ہے جسم، بنا جسم کے چہرہ کیسے ہوگا؟ بنا جسم کے چہرہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے وہ جانے، ہمیں معلوم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیج رہا ہے محمد پر اور آل محمد۔ اللہ تعالیٰ کی داڑھی ہے، اللہ نے دھوتی پائی ہے، اللہ کے ناخن ہے، تو یہ بکواس کر رہا تھا۔ ارے مولوی توحید پر بات کیوں نہیں کر رہے؟ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔